لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات قابل مبارکباد ہے وہ افراد جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، اور تمام شعراء، علماء حضرات اور جو مومنین شریک ہوئے. پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور ہم سب کی تمام مطلوبات شرعیہ حاجتوں کو قبول فرما. اس جشن کے صدقے میں گزارش ہے کہ سب مل کے بارگاہ سرکار زمانہ میں اس جشن کی مبارکباد کا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں پر محمد. انشاءاللہ سے شعراء کرام نے انتہائی قیمتی اشعار بارگاہ مولا میں پیش کیے، اور مولانا مصروف برادران مولانا عابد صاحب اللہ انتہائی مختصر سے وقت میں انہوں نے مرصع تقریر، یعنی نقطہ پر نقطہ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کی باتیں دائرہ وقت میں سمٹ گئی. اب رہ گئی ہماری باری، تو میں اس جشن میں بنیادی ممبر کی حیثیت رکھ رہا ہوں آپ کی دعا سے. تو میں بھی اپنے حصے کا ثواب لے لوں. یہ گزارش ہے بھائی نہ رہے کہ صاحب آپ بھی اور آپ اپنے تمام احباب کو لے کے تھوڑی تھوڑی چیئر اپنے مسجد کے قریب لے جائیں. ہاں، اور آرام سے آنا، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی، کچھ افراد محفل دیکھنے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، کچھ محفل سننے کے لیے آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ شعراء کرام نے انہیں پوری طرح سے سیراب کر دیا، وہ اپنے حصے کا ثواب لے کر جا چکے، اور میں بھی. بلکہ جب ہمارے بھائی جناب عرفان صاحب پڑھ رہے تھے تو بے ساختہ مجھے تاثیر سرسوی کا ایک مطلع یاد آیا، اور اس مطلع کی برجستگی آپ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ مجھ سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ نظامت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کریں، پھر اپنا کلام بھی پڑھیں، پھر تقریر بھی کریں. ظاہر ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ وہ بات جو یاد آ گئی تو بھائی کی فرمائش بھی پوری ہو جائے. متوجہ ہیں بھائی آپ ذرا مل کے ایک صلوات پڑھ دیں بلند ترین. ملاحظہ فرمائیے گا جہاں بھی جو افراد ہیں متوجہ ہو کے سن لیں، اور جس کا دل گواہی دے وہ اتنا بولے کہ مجھے لگے کہ 10-5 منٹ میں بھی آپ سے گفتگو کروں. توجہ کیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو جائیے آپ حضرات ایک لمحے کے لیے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بھائی. انشاءاللہ سے رات بھر تبرک کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فطرت پر انسان کا بس نہیں چلتا. یہ رات کا تیپائر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ فطرت پر انسان کا بس نہیں چلتا، مگر کائنات میں یہی ایک ذکر ہے. توجہ ہے آپ کی. اور حقیقت یہ، اور بات کچھ وقت بھی ہو رہی تھی تو مجھے یاد یہ آیا کہ یہی وہ ذکر ہے جس میں صرف یہ وقت نہیں، ہماری زندگیاں بھی کم ہیں. آپ متوجہ ہیں. میں وہ مطلب پیش کرتا ہوں. ایک نوجوان شاعر جناب تاثیر سرسوی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے. بھائی متوجہ ہو کے مصرع سن لیجیے گا. میں مطلب کی برجستگی پر آپ سے بات چاہتا ہوں. حسین
آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے اسے نماز میں دیکھوں تو جان چلتی ہے. آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے توجہ ہے اسے نماز میں دیکھوں. اسی سرزمین سے مرحوم نیّر سکسری صاحب نے ایک مطلب کہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے. بات تو پہنچ رہی ہے نا, اردو میں ہی ہو رہی ہے. آپ پھر اس کی بردستگی دیکھیے گا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مرحوم کے حق میں دعا کریے گا. انہیں کو اظہار کر رہا ہوں, ان کے مصرے ہیں. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. میں رفتہ رفتہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, میں نے زیادہ وقت نہ لینا ہے نہ میں نے اب تک لیا ہے, چونکہ یہ جشن معصومین ہے. توجہ ہے, اللہ ان معصومین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہم سب کو انہی کا بنا کے رکھے. اب اس سے بڑی دعا تو میں نہیں دے سکتا. توجہ کیجیے گا, یہ جشن معصومین ہے اور معصوم کو اللہ نے, معصومین کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. چونکہ میں جب یہاں آیا, میں نوجوان بھائیوں آپ حضرات مجھ سے مسلسل سن رہے ہیں اور کئی برس سے بھی سن رہے ہیں, آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اور ابھی درمیان میں بھی میرا آنا ہوا تھا. وہ گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو میں آج کے بھائی نے پڑھا, پھر اس کے بعد جناب عرفان صاحب اور اس کے بعد ہمارے شعراء کرام نے جس نے بھی کلام پیش کیا, اس نے جب سب کے کلام سنے تو ایک رخ میرے دماغ میں بھی آیا کہ کچھ یوں گفتگو کی جائے کہ 14 کے 14 معصوم کچھ ہو جائے. تو گفتگو اس رخ پر جانی ہے. اور شعبان کا مہینہ ہے, کیا ہے شعبان میں, کیا کربلا ہو گئی تیار, پوری کربلا شعبان میں. توجہ ہے نا, بس اس میں اب آپ نے جو گفتگو یاد کر رکھی ہے میں وہاں سے آپ کو مربوط کر رہا ہوں. اللہ نے ان معصومین کو اپنے نور سے بنایا. کیسے بنایا؟ اپنے نور سے. صرف نور نہیں, اپنے نور سے. مولا فرماتے ہیں نورنا یفصل من نور ربنا, ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. تو پتہ چلا نور معصومین نور خدا سے ہے. توجہ ہے. ابھی ہم لوگ وہاں پہ آ کے جب بیٹھے, یہاں پہ اصغر بھائی پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے ڈسٹرب نہ ہو تو ہم لوگ وہیں بیٹھ گئے. مولانا موصوف تھے, چائے آئی اور ہم لوگوں نے چائے نوش کر لی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب یہاں آئے تو یہاں تو چائے آئی تو ہم ہی میں سے کچھ افراد کے بھائی ابھی رہنے دو, وہاں پہ پیادہ بہت میٹھی ہے اور ابھی خواہش نہیں ہے. کیوں کہا ایسا؟ وہاں پہ پیا تھا تو پتہ چلا یہ میٹھی ہے. ٹھیک ہے, جو کم میٹھی پیتے ہیں وہ کہہ رہے ابھی رک جائیے. تو بھائی وہاں والی میٹھی تھی اور یہاں والی تھی, سے پتہ چلا آپ کو میٹھی ہے. کہ مولانا اسی پتیلے سے نکل کے آئی ہے جس میں چائے بنی ہے. بھائی توجہ کریے گا, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسی سے نکل کر آئی ہے. یہ چائے جو آئی وہیں سے نکل کر آئی ہے تو یہ بھی اتنی ہی میٹھی ہے جتنی وہ. کا پتہ کیسے چلا؟ کہ بنی تھی تو اتنی سی چکھی تھی ہم نے, تو پتہ چلا جیسی وہ ہے اسی سے نکلنے والی اس گلاس میں چائے بھی ویسی ہی ہوگی. بھائی توجہ کرے, مولا فرما رہے ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا, ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. میں پھر یہاں بھی تمام ہو سکتی ہے مگر مجھے ایک منزل تک جانا ہے. توجہ, جب ان کا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا ہے تو اس کے تمام صفات لے کے جدا ہوا ہے. اب جتنے بھی اوصاف خدا ہیں وہ محمد اور آل محمد سے ظاہر, جتنے بھی اوصاف خدا ہیں سب ان سے ظاہر ہے. توجہ بھائی بات آ رہی, میں اپنے بزرگوں سے تھوڑی سی دعا چاہتا ہوں, تھوڑا متوجہ رہیے گا. اس کا مطلب یہ ہے جب ان کا نور اس کے نور سے آیا تو اس کے تمام صفات لے کے آیا. میں تو یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو,
فرق یہ ہے کہ یہ دکھتے ہیں، وہ دکھتا نہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے ان کو بنایا ہی اس لیے کہ ان کو دیکھتے جاؤ۔ یہ فقرہ میں نے پڑھا بھی تھا آپ کے سامنے نہیں، مگر یاد آیا تو سنیے۔ ابھی عرفان نے ایک شعر سنایا آپ کو، وہ شعر کیا تھا؟ مردے کو جلانے پر حیرت کیا ہے، مردے کو زندہ کرنے پر حیرت کیا ہے؟ بھائی یہ مسئلہ حیرت کا نہیں ہے، یہ معرفت کا ہے۔ جسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کے نور سے ہے تو اس کی قدرت لے کے آئے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سب یہاں دکھیں گے۔ اگر وہ خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ابھی مولانا نے تقریر کیا کہ جناب عیسیٰ نے قرآن گواہ ہے، جناب عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا کہ نہیں کیا؟ پتا چلا عیسیٰ پرندہ بنا دے تو کوئی اعتراض نہیں، علی مردہ جلا دے۔ یوپی سے جو حضرات رکشہ رکھتے ہیں، میں تو آپ کے درمیان آپ کو بلانے پہ پہنچا ہوں، وہاں پہ ایک آواز یہ اٹھی کہ صاحب وہ پتہ نہیں قنب اذنی کہا تھا کہ قنب اذن اللہ کہا تھا۔ قنب اذنی یعنی میرے حکم سے، میری اجازت سے، قنب اذن اللہ۔ اب اسی میں کب وہ بے اذنی نہیں کہا تھا، بے اذن اللہ کہا تھا، اللہ کے حکم سے اٹھایا تھا۔ تو بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اللہ و علی کی مرضی الگ سمجھتے ہو۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، تم نے مرضیاں الگ الگ سمجھی ہے، تم نے یہ سمجھا کہ اس کی مرضی اور ہے، ان کی مرضی اور ہے، تو پھر شب ہجرت کا واقعہ کہاں جائے گا؟ جب علی کے لفظ بکار خدا کی مرضی مل گئی، تو جب مرضی ایک ہے تو چاہے تم بے اذنی کہو یا تم بے اذنی نہ کہو، یہ سوال اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، بلکہ تمہارا ایمان سامنے آ گیا۔ یہ توحید کی محبت میں نہیں بولے، علی کے بغض میں بولے۔ میری طرف تھوڑا میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، قنب اذن اللہ کا فرق آپ سمجھ لینا، آپ اس کا جواب دے لینا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ چلو یہاں تو کہا بھی، قنب اذنی کہا یا اذن اللہ کہا، اس کو یہی رکھ دو، یہاں تو کہا بھی۔ مولانا گواہ ہیں، یہ علماء، یہ شعراء گواہ ہیں، آج تک آپ نے سنا ہو تو آپ بھی بتا دیجئے گا۔ آن لائن پورا پروگرام چل رہا ہے، کبھی کسی خطیب ذاکر عالم سے سنا ہو تو یہی جواب دے دینا تاکہ طالب علم آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر سکے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو جلانے کی بات ہوئی۔ جب ایک عورت کو ورغلا کے لایا گیا تھا کہ بیٹے کو، یعنی جعلی مردہ لایا گیا تھا، یہ کہا گیا کہ علی سے نماز پڑھوا لیں تاکہ بعد میں ہم کہیں گے کہ یہ بھی نہیں پتا معاذ اللہ کہ زندہ ہے یا مردہ۔ یہاں تو کہنے کی بات تھی۔ اب جب وہ لایا گیا تو مولا نے کیا فرمایا؟ جیسے کہا نماز پڑھا دو، تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا اس کا وارث کون ہے؟ میت کا وارث کون؟ تو ضعیفہ کو آگے کیا گیا، ان کا بیٹا ہے۔ تو ضعیفہ سے پوچھا پڑھا دوں؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ، یہاں تو بحث یہ ہے قنب اذنی کہا یا قنب اذن اللہ کہا، وہاں کیا پوچھا؟ وارث سے پڑھا دوں؟ اس نے کہا پڑھا دیجئے۔ پھر پوچھا پڑھا دوں؟ شاید تجھے علی کی ساتھ پر یقین آ جائے۔ پوچھا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے۔ پھر کہا تیسری مرتبہ پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہے مولا کو حاضر و ناظر رکھ کے بولنا، یہ سمجھنا کہ مولا کی تائید میں آپ مولا کے فضائل میں آپ خوش ہو کے بول رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جب اس نے اجازت دے دی تو مولا نے کیا کیا؟ نماز پڑھا دی؟ لوگ منتظر تھے، ابھی پوچھیں گے زندہ کی پڑھائی یا یہی تھا نا؟ مولا نے پڑھا دی نماز۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، جو قنب اذن اللہ میں اٹکے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں، اب یہ بتاؤ
مولانا نماز میت کی نیت میت پر ہوگی یا زندہ پر ہوگی؟ میت پر ہوگی یا زندہ پر ہوگی؟ میت پر ہوگی۔ کیا علی نے کہا کہ پہلے مر جا تو پڑھوں؟ نہیں سمجھے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بولنا تو پڑے گا آپ کو، مجھے بھی اپنے اس سے ثواب لینا ہے۔ کبھی سنا آپ نے، کبھی سنا کسی خطیب سے سنا؟ بھائی آپ کو بتائیں، بھائی نعرہ حیدری، آپ نے کبھی سنا کہ مولا نے پہلے حکم دیا ہو، مولا نے پہلے مر جا یا ٹھوکر ماری کہ مر جا، یا پہلے کا روح کو حکم دیا ہو کہ نکل جا تو میں نماز پڑھوں؟ بس اجازت لی اور نیت کی، تو نیت تو ہوتی ہے میت پر۔ علی نے نیت کیسے کی؟ نماز میت کی توجہ۔ علی یہی بتانا چاہ رہے تم ہم کو کیا سمجھو گے؟ اللہ اکبر، میت پر نیت ہوگی۔ علی نے حکم نہیں دیا کہ مر جائے تو پڑھوں، نیت کرنے سے پہلے نیت کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ علی نے ارادہ کیا، وہ زندہ میت میں تبدیل ہوا۔ علی نے ارادہ کیا کہ نماز میت پڑھنی ہے، ادھر ارادہ کیا وہ مردہ ہوا۔ اب علی نے نیت کی میت پر۔ یہاں کہنے بات کیا ہو، وہاں علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ وہاں علی کا ارادہ، علی کا ارادہ، علی کا ارادہ۔ اجازت دے رہے ہو نا مجھے 2-5 منٹ کی؟ مجھے توجہ، اب سنیے۔ جب اس نے اپنے نور سے بنا دیا، اب لوگ کہتے ہیں واہ صاحب آپ تو محبت میں کچھ بھی کہتے ہیں، آپ عاشقان آل رسول ہیں، آپ اپنی مرضی سے انہیں قادر بھی ثابت کرتے ہیں اور ان کے اختیار کی بھی بات کرتے ہیں، ان کو خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ہر طرح کی صفت پروردگار کی ان کے پاس، ان کی قدرت کا کیا کہنا، ان کی شجاعت کا کیا کہنا، ان کی سخاوت کا کیا کہنا۔ بھائی آپ کے ہاں تو بھائی آپ محبت میں کہتے ہیں، ہم نے کہا محبت میں کیا کہتے ہیں؟ جب اوصاف پروردگار لے کے آئے ہیں تو اس کی ہر صفت تو یہی سے پہچانی جائے گی نا۔ اچھا سب کچھ تو یہاں ہے تو پھر اس کے پاس کیا بچا؟ سب کچھ تو ان کو دے دیا اور سب کچھ یہ ان کے اختیار میں ہے۔ دولت یہ دے دیتے ہیں، رزق یہ دے دیتے ہیں، عزت یہ دے دیتے ہیں، شہرت یہ دے دیتے ہیں، مشکلیں یہ دور کر دیتے ہیں، بے اولادی یہ دور کر دیتے ہیں، لوگوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ تو سب کچھ تو یہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ تم توحید پر انگلی اٹھاؤ گے؟ یہ 14 آئے ہی اس لیے ہے کہ اس کی توحید منوائی جائے۔ ایک فقرہ کہنے کو جی چاہتا ہے اور میں علماء سے توجہ چاہتا ہوں اور یہ اس بات کی تائید کریں گے، اگر اس جملے پر گفتگو کی جائے تو کم سے کم 5 مجلسیں تو ہوں گی، اور سمیٹ دیا جائے تو ایک جملہ ہوگا۔ میں نے کہا نا جشن معصومین ہے، وہ ذکر بھی کر لیتے ہیں جس سے یہ معصومین ہمارے کچھ ہو جائیں، توجہ کیجئے گا۔ کہ سب کچھ تو ان کے پاس، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ پھر اس کے پاس ہے کیا؟ سارا اختیار تو ان کے پاس، قدرت ان کے پاس، حق تصرف ان کے پاس، علم ان کے پاس، سب کچھ آپ کے کہنے کے مطابق سب ان کو مل گیا۔ پھر اس کے پاس کیا رہا؟ پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر اس کے پاس معاذ اللہ نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بچہ ہی کیا ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، فقرہ کہنے کی جرات کرنے جا رہا، توجہ۔ پھر اس کے بعد بچہ ہی کیا ہے؟ ہم نے کہا مولا انہیں بتائیے تو صحیح اس کے پاس بچہ کیا ہے؟ سب تو آپ نے لے لیا، اللہ اکبر، سب تو آپ نے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لے کیا لیا؟ اس نے ایسا بنا کے بھیجا ہے، توجہ ہے نا، اس نے بنایا ہے نا اپنے تعارف کا ذریعہ، اپنی معرفت کا ذریعہ۔ مولا انہیں بتائیے تو صحیح، خدا کی قسم ابو طالب کے اس بیٹے کی نالے مبارک سے لگی ہوئی خاک پر میرا خاندان قربان ہو جائے، ہماری نسلیں قربان ہو جائے، کس طرح سے توحید کو محفوظ کیا۔ اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو تو چاہنے والے ہمارا اختیار بتاتے ہیں، ہماری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ پھر اس کے پاس بچا کیا، پھر اس کے پاس رہا کیا، پھر
باقی آپ کی مرضی اور ہماری ڈیوٹی اتنے میں ہو جائے گی، میں مطمئن ہوں۔ توجہ کریے گا، کیا کہا کہ سب کچھ تو ان کے پاس، پھر اس کے پاس بچا کیا، پھر اس کے پاس رہا کیا؟ تمہارے کہنے کے مطابق کہ اللہ نے سارے اختیار ان کو دے دیے ہیں، مگر میرا مولا محافظ توحید بھی ہے۔ توجہ کریے گا، توجہ، محافظ توحید، پرچم توحید کو ہی بلند کرنے کے لیے آیا ہے، یہ توحید کلمہ لا الہ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ کریے گا، ان کے رہتے دامن توحید پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ مولا پھر اس کے پاس بچا کیا، پھر اس کے پاس رہا کیا؟ کہ تم خاموش بیٹھو، انہیں ہم پر شک ہے نا کہ سب کچھ ہمارے پاس، تو پھر اس کے پاس رہا کیا؟ ہم بتائیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے، ہمارا خدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے بھی دیکھا نہیں کہ اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے، تم نے بیان کیا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ اس کے پاس کیا بچا۔ پھر علی نے نماز شب میں مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم یہ سمجھے کہ سب ملا؟ یہی تھا کہ سب کچھ تو ان کو مل گیا، تمام یہ مظاہر صفات کردگار بن کر آئے ہیں، اور ساتھ کبریا ان کے پاس۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ سب دے کے خالی ہو گیا، وہاں ہمارے جیسا لین دین نہیں کہ ہم نے یہ آپ کو دیا تو میرے پاس نہیں رہا۔ یہی کمال قدرت ہے، انتقال آثار الشیء الى الشیء من الشیء بالکمال۔ بتائیے اصول کی وجہ سے ہمارے یہاں میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ آپ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ فقرہ ہے، اب جتنا چاہے خوش ہو لینا، میں خوش ہو کے پڑھ دیتا ہوں اور میں مولا کی بارگاہ میں یہ فقرہ عرض کرتا ہوں۔ تم یہ سمجھے سب کچھ ان کے پاس، تو اس کے پاس بچا کیا؟ یہ سچ ہے کہ اس نے انہیں سب دے دیا، مگر دینے کے بعد بھی وہ ہے۔ اگر مولانا وہ نہ رہتا تو کل کا مالک بننے کے بعد علی کبھی ہاتھوں کو نہ پھیلاتا، ہاتھ پھیلا کے بتایا کہ تم دیکھو کہ وہ کیا ہے جسے سب کچھ بغیر مانگے ملا ہو، اسے بنا مانگے وہ نہ ملے۔ کہتے ہیں فقرہ، ابھی یہاں پر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں سمیٹ رہا ہوں، میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ تم سمجھو گے کہ عباس کیا ہے؟ عباس ثانی حیدر ہے، عباس ثانی حیدر ہے۔ عباس صرف، میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں، عباس صرف تمنائے علی ہی نہیں، جہاں تک پہنچے عباس صرف تمنائے علی ہی نہیں، جس کی ذات قدرت خدا کا دلیل بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کی جس کی ذات قدرت خدا دلیل بن جائے، پڑھی جا سکتی ہے کئی مجلس میں، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس علی نے مانگا ہے، توجہ ہے نا، یہ وہی ہے، یہ تم سمجھتے ہو کہ سب ادھر تو پھر وہ، ارے وہ ہے۔ اسی لیے علی کہہ رہے لاہی کفاتی سن، مالک میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ دنیا کا خدائی کا دھوکہ ہوا ہے نا، علی نے تو نہیں کہا، دنیا کو بھائی مل کے بولنا، مل کے دو فقرے کہہ دوں، میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیجیے گا، مگر اسی انداز سے سن لینا۔ داد و تحسین نہیں چاہتا، مگر تمہاری بیداری ضروری ہے تاکہ لگے کہ عباس کے حوالے سے کچھ باتیں علی کے چاہنے والے سن رہے ہیں۔
فقرہ کہوں؟ پڑھیے مولا کی زیارت، چھوٹے آقا کی زیارت میں معصوم کا فقرہ ہے، شاید یہی کافی ہوگا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لعن اللہ من جہل حقک، اے عباس خدا کی لعنت ہو اس پر جو تمہارے حق سے جاہل رہ جائے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ ارے علی نے مانگا ہے، اس پر لعنت خدا کی بزبان معصوم جو عباس کے حق سے جاہل رہ جائے۔ اور کیا تاثیر ہے خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی لفظ اپنے معنی پر نہیں، اس پر اس نے بیعت کر لی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ام البنین۔ ام البنین کے معنی معلوم؟ بیٹوں کی ماں۔ تو کائنات میں اتنی مائیں ہیں، سب کے بیٹے ہیں، تو کیا سب ام البنین ہیں؟ جب بھی بولا جائے گا ام البنین، تصور میں کون آئے گا؟ مادر جناب عباس۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس لفظ نے اس ذات کو بیعت کر لی ہے۔ بھائی توجہ کریں، آپ کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولانا حج کے معنی حرکت، تیاری، آمادگی، حرکت کرنا، لیکن جب سے نبی نے مخصوص کر دیا حج وہ مخصوص عبادت، کہ لغت نہیں پڑھتے آپ، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی پڑوسی کے ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے ہیں، ارے ہوں گے ہزار معنی، جب سے رسول نے کہا من کن تو مولا، یہاں تک لایا میں اس لیے ہوں۔ اب آپ سنیے، اسی طرح ہے ایک لفظ علمدار۔ کیا ہے یہ؟ فارسی کی لفظ ہے علم بردار۔ علم عربی ہے، بردار جس لفظ کو جس زبان سے جوڑا جاتا ہے وہ لفظ اسی زبان کا کہلاتا ہے۔ عربی میں کہیں گے علمدار کو صاحب و رایت، ٹھیک ہے؟ تو علمدار۔ اب مجھے اتنا بتا دو، جب بھی آپ سنتے ہیں علمدار، تصور میں کون آتا ہے؟ بھائی میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، پیچھے والے ہمارے بزرگ، آپ نے سنا علمدار، تصور میں کون آیا؟ پکا؟ اس میں کوئی تصور نہیں، میرا پوچھنا بس ہے۔ جب بھی سنا علمدار، تصور میں کون؟ کیا معذرت ہے اس سے پہلے علمدار نہیں گزرے؟ اس سے پہلے علمدار نہیں گزرے؟ خود مولا کائنات علمدار نہیں؟ جعفر طیار علمدار نہیں؟ محمد حنفی علمدار؟ بلکہ یوں کہوں یہ تاریخ علمداری کب سے شروع ہوئی؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں کیا عرض کروں، بار بار مجھے گھڑی دیکھنی پڑ رہی ہے کیونکہ میری ڈیوٹی ہو چکی ہے اسی ایک فقرے پر جس کی میں نے تمہید بنائی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ تاریخ علمداری شروع کب سے ہوئی؟ تاریخ اسلام کا پہلا علمدار کون ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جشن بھی آج کسی اور نوعیت کا ہو جاتا ہے، ملاقات انشاءاللہ حیات رہی تو پھر ہوگی توجہ۔ تاریخ اسلام میں علمداری کا منصب جو شروع ہوا جناب شیش سے شروع ہوا۔ کس سے؟ جناب شیش، جناب انوش، جناب عارف، جناب قینان، جناب عیاض، جناب طارق، جناب قینان، عیاض، طارق، مہلائی، اخنو، ملک، نو، سام، متوشل، ارفیشت، غادر، ارغو، شرو، طارق، ابراہیم، اسماعیل، ثابت، قیدار، نبت، سابو، منجز، یحشم، یسا، آغور، او، عدنان، معاد، نزار، مزید، الیاس، مدرکہ، حسیمہ، کنانا، نظر، مالک، فہر، غالب، لوئی، کار، عدی، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو حق نہیں ہے۔
کوثر، وہ ساقی کوثر، میرے ذکر الہی، میرے ذکر الہی، اسلام کی راہی، اسلام کی راہی، عمران کی ماہی، عمران کی ماہی، منکر کی تباہی، منکر کی تباہی، یہ نعت علی ہے، یہ نعت علی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ ذکر جلی ہے، رحمت کی کلی ہے، رحمت کی کلی ہے، جنت کی گلی ہے، جنت کی گلی ہے، آفتاب امامت، مہتاب امامت، میراج رسالت، میراج رسالت، تیرے ذکر عظام ہے، تیرے ذکر عظام ہے۔ ہمیں بھی تو اپنے حصے کی خدمت، محفل میں پوچھتا ہے کہ جانے سے کیا ملا، چوکھٹ بھائی میری سر کو جھکانے سے کیا ملا، عباس آئے مشوری آپ لے گئے، ظالم بتائے۔ سنو گے دو جملے، بس یہیں سے ختم کر رہا ہوں، توجہ۔ امام حسین نے تلوار دی تھی، کیا آپ بولیے نا بے تکر، آپ کو سب پتا ہے، ہم کربلا سے ہیں، ہم کربلا سے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کربلا سے ہے، جو دین، جو شریعت ہمارے پاس ہے وہ کربلا سے ہے۔ یہی نہیں، جو امام ہمیں شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیمے سے علی کی بیٹی نے نکال کے دیا وہی ہے، امام کربلا سے، محمد رسول اللہ کربلا سے، لا الہ الا اللہ کربلا سے۔ تو جو آپ بولیے حسین نے تلوار دی نہیں دی، امت پر رحم کر دیا زہرا کے لال نے، امت پر رحم کیا، جو ہے نا یہ مصرع۔ ایک شعر مجھے اپنا یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کبھی میں نے بنگلور کے سفر میں بہت پہلے، مجھے یاد بھی نہیں کئی برس ہو گئے، مگر وہ شعر اسی سے ملتا جلتا مجھے یاد آ گیا، تو سن لیجئے کہ تاکہ مطلب سن لیجئے کہ ظلم آ جاتا اگر عباس کی تلوار تک، صبر جاتا ہی نہیں بازار اور دربار تک، ظلم آ جاتا اگر عباس کی تلوار، ظلم آ جاتا اگر عباس کی تلوار تک، صبر جاتا۔ اب شعر سننا بھائی، جسے سننے کا ہنر آتا ہے، توجہ، بڑا نازک ہوتا چلا، توجہ، ظلم آ جاتا اگر عباس کی تلوار تک، صبر جاتا ہی نہیں بازار اور دربار تک، تاکہ آثار قیامت کی بھی گنجائش نہ ہو، قیامت نہیں، تاکہ آثار قیامت کی بھی گنجائش نہ ہو، اس لیے ابن علی نے توڑ دی تلوار۔ آثار قیامت، توجہ ہے، تلوار دی نہیں۔ اب سنیے، جناب عباس کا یہ ننیال ہے، ددیال ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں اور یہی بات ہو سکتا ہے مکمل ہو جائے۔ جناب ام المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم، بابا کا نام جناب حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن عامر، ٹھیک، یہ ننیال ہے، عرب کے 40 قبیلے، ٹھیک ہے، سب سے افضل قبیلہ بنی ہاشم، پھر بچے 39، 39 میں سب سے افضل قبیلہ بنی کلاب، جناب عباس کا ننیال۔ اور سن لیجئے، جناب رسول خدا کو، یعنی جب یہ محاصرہ جب ہوا ہے، عرب کے لوگ دشمن جب ہوئے ہیں، اس میں وہ 38 قبیلے رہے ہیں، عباس کا ننیال کبھی نہیں لڑا، وہ شروع سے اس خانوادے کی عظمت کو جانتا ہے، بہت کچھ ہے۔ میں کیا کہوں کہ جناب عامر سے جب ملاقات رسول خدا نے کیا کہا اور بات کیا ہوئی، اس کے بعد سلسلہ کہاں تک پہنچا، اور یہ پیغام کی شام سے گیا تھا، پیغام کے بعد آیا، بہت کچھ ہے، بس یوں سمجھ لیجیے بنی کلاب ہے، وہ کچھ ابھی مدینے کے باہر ان کا قیام ہے آج کل، اور اس کے بعد پیغام میں آتا ہے، لیکن بات یہ کہنے کی ہے سب سے شجاع قبیلہ یہ۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کیا فرمائش کی، بھائی عقیل ذرا کوئی قبیلہ تلاش کرو، سب آپ جانتے ہیں نا، میں آگے بڑھوں گا۔ جناب حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن عامر، ٹھیک ہے، اس زمانے میں شجاعت میں
جو قبیلہ جو شجاع ہوتے تھے، جنگجو ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جو لڑنے والے سپاہی ہوتے تھے وہ تلواروں پر اپنی اپنی بہادروں کے نام لکھوا لیتے تھے کہ فلاں کا نام لکھا. اور جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے تخت کے اوپر یہاں دیواروں کا نام لکھواتے تھے بہادروں کے. سمجھ رہے؟ اس وقت جناب عامر کے نام وہاں لکھے جاتے تھے. نہیں سمجھے ابھی ہم؟ جناب عامر کون؟ جناب عباس کے پر نانا. کون؟ ہم میرا حوصلہ توڑ دینا، تمہاری محبت میں یہاں تک آیا. اور پھر کہہ رہا ہوں بستے ادب جوڑ کے، اگر بات پہنچ جائے تو بس یہی آخری بات ہوگی، میں نمبر چھوڑوں گا. جناب عباس کے پر نانا، ان کا ایک لقب تھا اس زمانے میں، لائب الاسنہ. اس کا مطلب کیا ہوا نوجوان سمجھے؟ نیزوں سے کھیلنے والا. نیزوں سے. لیکن بہت کچھ مجھے روک کے بھی جانا ہے کیونکہ انشاءاللہ پھر آنا ہے. تو فتن دو کر سن لیجیے. لقب لائب الاسنہ، نیزوں سے. مشہور یہ تھا پورے عرب میں، مشہور یہ تھا کہ جناب عامر یعنی جن کے نام تلواروں پر بادشاہوں کے مالک اتنے بہادر تھا. بہادری کا عالم یہ تھا کہ نیزوں سے کھیلنے والے، ان کا لقب تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ہزاروں کا لشکر جناب عامر کو گھیر لے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو اتنے بڑے بہادر تھے کہ انہی میں سے کسی کا نیزہ لے کے پورے لشکر پر حاوی ہوتے تھے. بھائی سننے کا آپ سمجھیے یہ بات اب داستان نہیں ہے، تاریخ کی حقیقت توجہ کریے گا. جناب عباس علیہ السلام کا ننھیال ہے. اور بات وہی ختم کر دوں گا، شورائے کرام رشید فرمان، یعنی اگر لشکر حملہ کر دے خالی ہاتھ بھی ہو تو انہی میں سے کسی کا نیزہ لے کے سب پر حاوی ہوتے تھے. لشکر آتا تھا، لشکر آتا تھا. نہیں سمجھے اگر لشکر آتا تھا، یعنی صرف بابا حیدر کرار نہیں ہے. ننھیال میں بھی لشکر آتا تھا، جناب حاوی ہوتے تھے کیونکہ لائب الاسنہ ہے، نیزوں سے کھیلنے والے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بات ختم کر دی. جتنی داد دو گے کبھی بھی اس کا حق نہ دو گے. چھپنا سنو، اس نتیجے میں پہنچا کہ ناپا نانا ہے لائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے. توجہ کریے گا. اب میری سمجھ میں یہ آیا کہ کربلا میں حسین نے عباس سے تلوار کیوں لے. اب سمجھ میں آیا کہ جناب عباس سے حسین نے شاید یہ وجہ رہی ہو کہ تلوار لے لی، ٹوٹا ہوا نیزہ اس لیے بھی دیا ہوگا. ہو سکتا ہے حسین نے کہ بھیا عباس تلوار دے دو، یہ نیزہ لے لو ٹوٹا ہوا. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو کہ ددیال کی شجاعت تم صفین میں دکھا چکے، آج ذرا ننھیال کی شجاعت. بس عزیزان گرامی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا مسعود سے درخواست کرتا ہوں کہ دعائیہ کلمات اور اعلان ارتباط کے لیے تشریف لائیں. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں. انتہائی کامیاب ترین جشن، اور اس جشن کے صدقے میں پروردگار بانیان کی تمام مشکلات کو حل فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے تمام جو راستے مسدود ہیں پروردگار ان راستوں کو ان ذکر کے صدقے میں دے. اور